بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ ہماری 45ویں ویڈیو ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 44ویں ویڈیو میں نے کیا بیان کیا، تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ میں نے بیان کیا کہ جنگ خیبر کے تعلق سے جو میں نے بیان کیا کہ جنگ خیبر جو ہوئی وہ یہودیوں کی بدمعاشی کی وجہ سے ان لوگوں نے لشکر تیار کر رکھا تھا 20,000 کا، اور مدینہ کو تہس نہس کرنے کی پوری سازش کر رکھی تھی ان لوگوں نے، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف 1600 صحابہ کے ساتھ جب گئے تو اللہ نے فتح یابی عطا فرمائی۔ ان ظالم کو اللہ نے رسوا کیا، ظالموں کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد جتنے قلعے تھے سب فتح ہوئے۔ ایک قلعہ جو فتح نہیں ہو پا رہا تھا جنگ خیبر میں، حضرت علی نے اس قلعے کو فتح کیا، فاتح خیبر۔ اس کے بعد سے مسلمانوں کو غلبہ ہوا اور خیبر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور ظالم رسوا ہوئے جو مسلمانوں کو مارنے کی، نیست نابود کرنے کی ہر وقت سازش کرتے رہے، اللہ نے ظالموں کو رسوا کر دیا، کمر ٹوٹ گئی۔ جو ہیڈ کوارٹر تھا، ہیڈ آفس، جو مین مرکز تھا، مین سینٹر خیبر تھا، وہاں مسلمانوں کا غلبہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں غالب ہوئے تو یہ مشورہ ہوا کہ یہودیوں کو خیبر سے نکال دیا جائے۔ جب یہ بات پہنچی یہودیوں تک تو ظالم کہنے لگے کہ آپ صلح کر لیجئے، ہم یہاں کی پیداوار کا آدھا، جو پیداوار جو یہاں ہوگی اس کو ہم آدھا آپ تک پہنچائیں گے، مگر صلح کر لیجئے۔ یہ ظالم جو زندگی بھر نبی کے خلاف لڑتے رہے، جنگ خندق میں بھی 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، کتنے لوگ مارے گئے۔ اس وقت جب ظالم مغلوب ہو گئے، ہار گئے تھے، اس وقت تو وقت تھا اچھا کہ ان ظالموں کو سولی پہ چڑھایا جاتا، ان کی گردنیں ماری جاتی، مگر رحمت دو عالم میرے نبی کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ظالم جب گڑگڑانے لگے کہ صلح کر لیجئے تو میرے نبی بدلہ لینے کے بجائے، سولی پہ چڑھانے کے بجائے، سر قلم کرنے کا حکم دینے کے بجائے آپ صلح کر لیتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک مالک کے ماننے والوں کو پیدا کرے گا۔ پھر ہوا یہی، جو ظالم تھے ان کے بچے، بیٹے، پوتے جو آئے سب مسلمان ہوئے، سارا علاقہ، پورا خیبر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں جو لوگ قیدی بنا کر لائے گئے تھے اس میں صفیہ تھی، حضرت صفیہ جو حوئی ابن اخطب کی بیٹی تھی۔ حوئی ابن اخطب وہی بندہ جس نے پورے عرب کو مسلمان کو خلاف کھڑا کیا تھا، ابو سفیان کے اشارے پر پورے عرب کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر کے 10,000 کا لشکر تیار کرانے والا اگر کوئی ہے، کوئی تھا تو حوئی ابن اخطب تھا ظالم۔ مگر ان کی بیٹی جب قیدی بنا کے لے کے آتے ہیں صحابہ، اور دہیہ کلبی کو دے دیا جاتا ہے بطور لونڈی کے، اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ، حوئی ابن اخطب کی بیٹی باندی بنا کے لائی گئی ہے، اور دہیہ کلبی کے پاس وہ ہے، وہ سرداروں کے سردار کی بیٹی ہے، مناسب نہیں ہے یا رسول اللہ، اگر آپ اسے قبول فرما لیں تو بہتر ہوگا۔ میرے نبی نے مشورہ قبول فرمایا، آپ نے صفیہ، حضرت صفیہ کو آزاد کیا آپ نے، اس کے بعد آپ نے شرف بخشا اور ان سے آپ نے نکاح فرمایا۔ حوئی ابن اخطب جو سب سے بڑا دشمن تھا ظالم، ان کی بیٹی مسلمان ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی ان سے نکاح فرماتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی حقانیت۔
جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ہرا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ جتنی بھی دبانے کی کوشش کی گئی مگر اللہ نے انہی میں سے لوگوں کو اسلام کے لیے کھڑا کر دیا، اسلام کے محافظ بنایا اللہ نے، مددگار بنایا اللہ نے۔ انہی میں سے سب سے بڑا سردار ان کی بیٹی مسلمان ہوتی ہے، مسلمان ہی نہیں بلکہ مومنوں کی ماں بن جاتی ہیں، ام المومنین بن جاتی ہیں۔ سفیان، ابو سفیان جو سب سے بڑا دشمن تھا، ظالم، پورے عرب کو جنگ کی آگ میں ڈالنے والا کوئی تھا تو وہ ابو سفیان تھا، مگر یہ ابو سفیان تھا اب تھے ہو گئے، حضرت بن گئے، یہ بھی اسلام لائے، ان کی بیٹی بھی مسلمان ہوئی، یہ اسلام۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر خیبر میں جب ٹھہرے تو ایک یہودی کے ہاں دعوت کی گئی، یہودی نے دعوت کی، اور دعوت جب کی تو ظالموں نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک لقمہ کھاتے ہیں اس کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، آپ نہ کھائیے۔ آپ اٹھ جاتے ہیں، جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے وہ کھایا انہوں نے، وہ شہید ہو گئے۔ ظالم ابھی صلح ہوئی تھی، ظالم ابھی رسوا ہوئے تھے، حق تو یہ تھا کہ ان کی گردنیں مار دی جاتی، اللہ کے نبی نے صلح کیا تھا، سب کو معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود یہ دغا باز، یہ ظالم، یہ بہروپیے، یہ دہشت گرد پھر چال چل دیے۔ 2 دن 3 دن کے بعد اللہ کے نبی کو زہر دے دیا، مگر اللہ کے نبی بدلہ نہیں لیا آپ نے۔ ہاں، جو ایک صحابی جو شہید ہوئے تھے زہر ملا کھانے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جس نے زہر دیا تھا اس کو قصاصاً قتل کیا گیا۔ یہ ہے ان کی دغا بازی، یہودیوں کی، ظالموں کی، بدماشوں کی۔ آج مثال آپ دیکھ لیں فلسطین کا، اسرائیل کا، یہودیوں کی۔ 70 سال سے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، مسلمانوں کی زمین پر آئے جب ان کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، ظالموں کو بھیک مانگے مسلمانوں سے، فلسطین کے مسلمانوں سے، ان لوگوں نے جب پناہ دیا تو ظالم آج ان پر یہ سوار ہو گئے، ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ لوگوں کو 70 سال سے قتل کر رہے ہیں۔ ان کی طبیعت میں، ان کی نیچر میں، ان کی فطرت میں ظالموں کی دغا بازی ہے، مگر وہ دن دور نہیں انشاءاللہ جب ظالم سبق سیکھیں گے۔ اب دیکھیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی القریٰ، خیبر کے بعد وادی القریٰ کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ دیکھیے پھر دغا بازی، وادی القریٰ کی طرف تشریف لاتے ہیں تو وہاں کے جو یہودی تھے ظالم تیر برسانے لگے، دغا باز تیر برسانے لگے۔ ابھی خیبر ہوئی تھی، آپ جب وہاں سے وادی القریٰ آتے ہیں، وہاں جب پہنچتے ہیں ظالم تیر برسانے لگتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کا غلام جو تھا وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسلمان بھی ظالموں پر حملہ کرتے ہیں، جب حملہ کرتے ہیں بندی بنا لیے جاتے ہیں، پھر ظالم پیترا بدلتے، کہتے ہیں کہ ہم سے صلح کر لیجیے، مگر میرے نبی رحمت عالم صلح کر لیتے ہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ ظالموں نے جو تیر کی بارش کی تھی سب کو سولی پہ چڑھایا جاتا، قتل کیا جاتا، مگر میرے نبی رحمت للعالمین ہے، مسلمانوں کے لیے، نان مسلموں کے لیے جتنی غداری کی جاتی، غداریوں کو آپ اگنور کرتے جاتے، نظر انداز کرتے جاتے۔ اس کے بعد آگے پھر بڑھتے ہیں فدق، وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں یہودی تھے۔ یہ یہودی جب دیکھے کہ خیبر بھی فتح ہو گیا، مسلمانوں نے فتح کر لیا، وادی قریٰ میں بھی آئے، وہاں کے لوگوں نے تیر کی بارش کی مگر پھر مسلمان وہاں غالب ہو گئے، یہ ڈرے، یہ لوگوں نے کہا کہ ہم صلح چاہتے ہیں، تو فدق کے لوگوں کے ساتھ صلح ہو گئی۔ یہ جو معاملہ
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن پر تیروں کی بارش، مسلمانوں کو مارا کاٹا گیا، ہر وقت تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر میرے نبی صبر کے ساتھ، پلان کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور اللہ کامیابی دیتا چلا گیا۔ اس کے بعد اسی سال ہجرت کے 7ویں سال جو ایک واقعہ اور پیش آیا، ہجرت کے 6 سال میں جو کفار نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عمرہ کرنے سے جو روکا تھا، اس کی وجہ سے صلح حدیبیہ ہوا تھا، کفاروں نے روک دیا تھا، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا۔ یہ 7واں سال چل رہا ہے، تو اس 7ویں سال میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، پچھلے سال جو ہم لوگوں نے عمرہ نہیں کیا اور عمرہ کرنے کا جو موقع نہیں ملا، اب سارے لوگ تیار ہو جائیں۔ تو جتنے صحابہ تھے سارے تیار ہو جاتے ہیں۔ عمرہ کے لیے جب جاتے ہیں تو تیاری کر کے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ظالم حملہ کرے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں، حرم میں جب داخل ہوتے ہیں، جو کفار تھے پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ 1 سال میں نقشہ بدل گیا۔ ظالم جو ہر وقت خون کے پیاسے تھے، ان کے سامنے کوئی مسلمان ٹک نہیں پاتا تھا، ظالم آج آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان تجھ کو احتشام کے ساتھ، عزت کے ساتھ آئے ہیں طواف کرنے، عمرہ کرنے۔ کچھ ظالم جو تھے، جب اللہ کے نبی کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، حسد کے مارے، جلن کے مارے پہاڑوں پہ چلے گئے۔ کچھ ظالم جو دیکھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ لاغر مسلمان، کمزور مسلمان، یہ کیا طواف کریں گے؟ مگر اللہ نے بتا دیا کہ ظالموں، یہ لاغر مسلمان، یہ کمزور مسلمان، جو فاقہ پہ فاقہ جن کا ہوتا تھا، جن کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، وہی مسلمان 10 ہزار 20 ہزار لشکر پہ غالب آئے۔ ہمیں ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدا تو گونجے گی ہی، لا الہ الا اللہ کی صدا گونجے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ جو واقعات میں نے بیان کیے، سارے واقعات جو ہوئے ہجرت کے 7ویں سال، اس کے بعد میرے نبی عمرہ کرتے ہیں، صحابہ بھی عمرہ کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا یہودیوں کی خیانت کے بارے میں، اور یہودیوں کی کچھ نسل ہمارے انڈیا میں بھی ہیں، جو ایلن مسک نے ریسرچ کر کے بتایا کہ یہاں کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی اصل، جن کے ڈی این اے یہودیوں سے ملتی ہے، وہی ظالم آج مسلمانوں کے درمیان فتنہ پروری کرتے ہیں، مسلمانوں کو لنچنگ کرا رہے ہیں۔ دلت، آدیواسی، ایس ٹی او بی سی، انوسوچت جاتی کے جو لوگ ہیں، ان سب کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے بچے لندن اور امریکہ میں ڈاکٹر اور بڑے بڑے پوسٹوں پہ ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو ان ظالموں نے پھنسا کے رکھا ہے۔ اس لیے لوگوں، مسلمانوں، میرے نان مسلم بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیں، جن کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ نیتا یا سیاست میں رہنے والے لوگ، جن کے بچے یورپ میں، امریکہ میں، لندن میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں جھنڈا پکڑا کے مسلمانوں کے خلاف لڑایا جا رہا ہے، دنگا کیا جا رہا ہے۔ یہ ظالم وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ایلن مسک نے کہا تھا کہ یہودیوں کی ونشج ہیں۔ یہ کچھ لوگ ہیں۔ وامن ویشرام کے لیکچر سنے آپ، ڈاکٹر رام پنیانی کے لیکچر سنے آپ، ڈاکٹر لکشمن یادو کی آپ لیکچر سنے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ یہ چند جو لوگ ہیں، یہ ظالم جو مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بیج بو رہے ہیں، آگ اگل رہے ہیں، یہ یہودی، ان کے ڈی این اے میں یہودیت ہے، اصل میں ونس ہیں یہ یہودیوں کے۔ سنیں آپ وامن ویشرام کو، سنیں آپ پروفیسر رام پنیانی جی کو۔ اس لیے مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آندھی، یہ طوفان
جو چل رہے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، اسلام غالب ہوگا، اسلام ہی چھائے گا زمانے پہ ایک دن، اسلام ہی چھائے گا زمانے پہ ایک دن۔ سورج چھپا ہوا ہے ابھی کچھ غبار میں، سورج چھپا ہوا ہے ابھی کچھ غبار میں۔